من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خوب نہج البلاغہ سے امیر المومنین علیہ السلام کے کچھ کلمات جو آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ خوب یہاں تک پہنچے تھے، اے حسن علیہ السلام، بیدان کی درمیان دانشہائے گوناگون ان دانشی از ہمیں گران قدر ترس کہ نفعش برائے مردم بیشتر باشد۔ اے میرے بیٹے حسن، بیدان جان لو کہ درمیان دانشہائے گوناگون مختلف قسم کے علوم کے درمیان، دانش یعنی علم، دانشاں یعنی علوم، علم کی جمع، گوناگون یعنی الگ الگ مختلف قسم کے علوم کے درمیان ان دانشی وہ علم از ہمیں تمام علوم سے گران قدر ترس زیادہ قیمت رکھتا ہے، اس کی زیادہ قدر و قیمت ہے کہ نفعش کہ جس کا فائدہ برائے مردم لوگوں کے لیے بیشتر باشد زیادہ ہو۔ علوم میں سب سے زیادہ اس علم کی اہمیت اور قدر و قیمت ہے کہ جس علم کا نفع لوگوں کو زیادہ پہنچے، جس علم سے لوگوں کا فائدہ زیادہ ہو۔ علم کی سود نہ رساند، ایسا علم کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ قوم را بے سر منزل تکامل سوق نہ دہد، اور جو قوم کو کمال کی منزل تک آگے نہ بڑھائے۔ علم نیس، وہ علم نہیں ہے، علم اصل منفعت کے لیے ہے، فائدے کے لیے ہے، چاہے شخص کا ہو چاہے سماج کا ہو۔ اگر علم میں کوئی منفعت نہیں ہے، اگر کسی علم سے سماج اور معاشرے کی ترقی وابستہ نہیں ہے، یا سماج اور معاشرے کو اگر کوئی علم منزل کمال کی طرف آگے نہیں بڑھاتا ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے منفعت علم بے منفعت ہے، بے منفعت علم کیا ہے؟ بے منفعت ہے، بے فائدہ۔ منفعت والا علم منفعت رکھتا ہے نا، وہی کہہ رہے ہیں علم کے سود نہ رسانت، وہ علم جو فائدہ نہ پہنچائے، سود یعنی فائدہ، علمی کے وہ علم کے جو سود نہ رسانت، فائدہ نہ پہنچائے، وہ قوم را، اور قوم کو، قوم سے مراد یعنی انسانوں کو، لوگوں کو، بے سر منزل تکامل، تکامل کی منزل تک، کمال کی منزل تک، سوق نہ دہد آگے نہ بڑھائے، کمال کی منزل کی طرف نہ لے جائے۔ یہاں سوق دادن یعنی کسی چیز کو آگے بڑھانا، لے جانا۔ خوب وہ علم جو فائدہ نہ پہنچائے اور قوم کو کمال کی منزل کی طرف نہ لے جائے، علم نیس، وہ علم سرم یکسرے بے پیامبر بزرگ بنگر و بیدان کی درمیان پیشمایان دین و اخلاق روزگار ہمچون اورا بیاد ندارد۔ اب یہاں سے نبی کریم کی طرف اور آپ کی شخصیت کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور اپنے بیٹے سے تاکید کر رہے ہیں، پسرم اے میرے لال، یکسرے بے پیغمبر بزرگ بے نگر، مسلسل ذات پیغمبر کی طرف دیکھو۔ پیغمبر کی طرف دیکھو سے مراد یعنی توجہ دو، شخصیت پیغمبر میں غور کرو۔ یکسرے یعنی مسلسل، ٹھیک، ہموارے، ہمیشہ۔ یکسرے میں پیغمبر بزرگ، پیغمبر اعظم کی طرف مسلسل بے نگر دیکھو، وہ بیدان کے، اور جان لو کہ درمیان پیشمایان دین و اخلاق، دین و اخلاق کے ہادیوں اور رہنماؤں کے بیچ، یعنی دین کے
اور اخلاق کے جتنے بھی پیشوا، جتنے بھی رہنما، جتنے بھی ہادی خدا کی طرف سے آئے ہیں، ان میں روزگار زمانے نے، روزگار یعنی زمانے نے ہم چن او ان کے جیسا بے یاد نہ دارت، زمانے کو ان کے جیسا کوئی یاد نہیں ہے، یعنی زمانے نے ان کے جیسا نہیں دیکھا، کوئی ہادی کوئی رہبر ان کے جیسا نہیں آیا۔ ایک بار پھر دیکھیں، پسرم میرے بیٹے، یکسرے بے پیامبر بزرگ بے نگر، پیغمبر اعظم کی طرف توجہ دو، ان کو دیکھو، بارے میں سوچو، وہ بیدان اور جان لو کہ درمیان پیشوایان دین و اخلاق کے ہادیوں کے درمیان، پیشوا یعنی رہنما، ہادی، ٹھیک، رہبر، دین و اخلاق کے رہبروں کے درمیان روزگار ہم چن اورا، زمانے نے ان کے جیسا کسی اور کو یاد نہ دارد نہیں دیکھا، یاد نہیں کرتا یعنی نہیں دیکھا، سمجھ رہے ہیں؟ برائے دیگران نیز، اچھے اے حسن ہرگز در زندگی خودبین مباش، اب یہاں کچھ اخلاقی چیزیں بتا رہے ہیں۔ اے حسن ہرگز در زندگی میں کسی بھی صورت میں کبھی بھی خودبین مباش، خود پسند نہ بنو، خودبین یعنی خود پسند، خودبین یعنی صرف اپنے آپ کو دیکھنے والا، یعنی خود پسند، ٹھیک، ہاں، خود پسند، صرف اپنی ذات کو افضل اور برتر سمجھنے والا، متکبر، مستکبر، سب ہو جائے گا اس کا معنی۔ ہرگز یعنی کبھی بھی، در زندگی میں خود بین مباش، خود پسند نہ بنو، ہر چہرہ برائے خود می پسندی، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو، ہر چہرہ جس چیز کو برائے خود اپنے لیے می پسندی تم پسند کرتے ہو، برائے دیگران نیز بے پسند، دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ وہ پیوستے مردم خواہ و مردم دوست باش، اور ہمیشہ لوگوں کی فکر اور لوگوں سے محبت کرتے رہو، لوگوں کی فکر میں رہو اور لوگوں سے دوستی کرتے رہو۔ وہ پیوستے یعنی مسلسل، ہمیشہ، وہ پیوستے اور ہمیشہ مردم خواہ یعنی لوگوں کا خیال رکھنے والے، خیر خواہ کہتے ہیں جس کو، لوگوں کے خیر خواہ، وہ مردم دوست اور لوگوں سے محبت دوستی کرنے والے، باش رہو یعنی لوگوں کا خیال رکھو، لوگوں کو سے محبت کرو، مطلب یہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی چاہو اور لوگوں سے محبت کرو، ٹھیک۔ ہم چنان کے نمی خواہی دیگران میں تو ستم کنن، تو نیز بر دیگران ظلم و ستم روا مدار۔ ہم چنان کی جیسا کہ، ہم چنان یعنی جیسا کہ نمی خواہی تم نہیں چاہتے، دیگران کے دوسرے لوگ، بے تو تمہارے اوپر ستم کنن، ستم کرے، زیادتی کرے، جیسا کہ تم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا تمہارے اوپر ستم کرے، تو نیز بر دیگران ظلم و ستم روا مدار، تم بھی دوسروں پر ظلم و ستم کو جائز نہ سمجھو، روا مدار جائز مت سمجھو یعنی نہ کرو۔ جس طریقے سے تم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کرے، اسی طریقے سے تم دوسروں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ روا داشتن یعنی جائز سمجھنا، یعنی انجام دینا۔ روا نہ داشتن، روا مدار، ٹھیک، فعل نہیں،
جائز نہ سمجھو یعنی نہ کرو. نیکوئی کن، بھلائی کرو، اچھائی کرو، احسان کرو. نیکوئی یعنی احسان، نیکی، بھلائی. انچنان کی از نیکوئی دیگرہ شادمان می شوی، جس طریقے سے دوسروں کے احسان اور دوسروں کی نیکی سے تم خوش ہوتے ہو. تم نیکی کرو گے تو دوسرے بھی خوش ہوں گے. جس طریقے سے دوسرے تمہارے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو تم خوش ہوتے ہو، ویسے تم نیکی کرو تو دوسرے لوگ خوش ہوں گے. نیکوئی کن، اچھائی کرو، احسان کرو. انچنان کے از نیکوئی دیگرہ شادمیان مشوی، اسی طریقے سے جس طریقے سے دوسروں کی اچھائی اور دوسروں کے احسان سے تم خوش ہوتے ہو. زشت 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 زشتس، برائی برائی ہے. زشت یعنی برائی، بدی. زشت زشتس، چے دربارے تو و چے دربارے ہمسائے تو. بدی بدی ہے، کیا تمہارے بارے میں ہو چاہے تمہارے ہمسائے کے بارے میں ہو. ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو چیز تمہارے بارے میں ہو وہ بدی ہو اور دوسروں کے لیے وہی چیز اچھا ہے. حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، حقیقت کبھی بدلتی نہیں. اچھائی اچھائی ہوتی ہے، ٹھیک، چاہے وہ میرے ساتھ ہو، چاہے بدی بدی ہے، چاہے میرے ساتھ چاہے کسی اور کے ساتھ. ایسا تو نہیں ہے نا کہ میرے ساتھ اگر کچھ کیا جائے تو وہ ظلم ہو اور دوسرے کے ساتھ کیا جائے تو وہی عدل ہو. مجھے گالی دی جائے تو کہا جائے کہ زیادتی ہے، میں ہمسایہ کو گالی دوں تو کہوں کہ وہ غلط ہے نا. زشت زشتس کہہ رہے کہ برائی برائی ہے، بدی بدی ہے. چھ دربارے تو، چاہے تمہارے بارے میں ہو، بچے دربارے ہمسائے تو، چاہے تمہارے پڑوسی کے بارے میں. زیبا زیباس، اچھائی اچھائی ہے، بھلائی بھلائی ہے، خوبصورتی خوبصورتی ہے. برائے ہمگان، ہر ایک کے لیے. احسان میرے ساتھ اچھا ہے، آپ کے ساتھ بھی اچھا ہے. مہربانی میرے ساتھ اچھی ہے، آپ کے ساتھ بھی اچھی. عدل و انصاف میرے ساتھ اچھا ہے، آپ کے ساتھ. تو زیبا زیباس، زیبا سے مراد یعنی اچھائی، خوبصورتی. خوبصورتی ہے برائے ہمگان، سب کے لیے. بنا بر این زیبا را برائے ہمیں برگزین. تو چونکہ اچھائی اچھائی ہے سب کے لیے، لہذا ہر ایک کے لیے کیا ہے، اچھائی کا انتخاب کرو. بنا بر این لہذا زیبا را اچھائی کو، برائے ہمیں ہر ایک کے لیے، برگزین یعنی انتخاب کن، انتخاب کرو. وزشت را از ہمیں دور بدار، اور بدی اور برائی کو ہر ایک سے دور رکھو. از انچے نمیدانی سخن مگوی، جو نہیں جانتے اس کے بارے میں بات مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اب یہاں تعملون کہہ دو. از انچے نمیدانی، جو نہیں جانتے اس کے بارے میں. سخن مگوئی، سخن یعنی بات نہ کرو. بہرگز متکبر و خود پسند مباش، اور کسی بھی صورت میں متکبر اور خود پسند نہ بنو. نہج البلاغہ، ترجمہ دکتور شہیدی. یہ تمام کلمات نہج البلاغہ سے لیے گئے ہیں اور یہ ترجمہ کیا ہے دکتور شہیدی نے. اس کے بعد صفحہ نمبر دیا ہوا ہے، ٹھیک. یہ درس یا کہیں کوئی مشکل ہو عبارت میں، کہیں ترجمے میں کسی طریقے کی دشواری، واضح ہے مولانا؟ تو مشکل تو نہیں ہے نا؟ جی ہاں واضح ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے.